میرے عزیزو، اس دنیا کو اللہ نے مٹا کے پھر بنانا ہے. پھر سنو، اب اللہ کہے گا ہائے انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدها. سنو اے کائنات، انسان تو مرے پڑے، روحیں بے ہوش، روح نہیں مرتی، روح شفٹ ہوتی ہے، بدن مرتا ہے. لیکن جب قیامت کا دھماکہ ہوگا، روحیں بے ہوش، جسم پارا پارا. سنو، میں ہوں جس نے دنیا کو بنایا اور میں نے ہی مٹایا اور میں ہی زندہ کروں گا. اللہ انبتکم من الارض نباتا، تمہیں اللہ نے زمین سے نکالا. ثم یعیدکم فیہا، پھر تمہیں اس میں لوٹائے گا. ثم یخرجکم اخراجا، پھر تمہیں اسے زمین سے باہر نکالے گا. پتہ نہیں کتنا زمانہ گزرے گا، اللہ کے نبی نے بھی نہیں بتایا، اللہ نے بھی نہیں بتایا کہ یہ وقفہ کتنا ہوگا. چند گھنٹے، چند مہینے، چند سال یا چند ہزار سال، وہ جانے، اس کا رسول جانے. لیکن جب اللہ زندہ کرنے کا ارادہ کرے گا تو پہلے اللہ ملائکہ کو زندہ کرے گا، فرشتوں کو، اسرافیل، پھر سور پکڑائے گا. سور کا یہاں سوراخ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ساری روحوں کو ڈال دے گا. ساری ایمان والوں کی روح نورانی ہوگی اور کافر مشرک کی روح کالی ہوگی. پھر اس سے پہلے اللہ زمین کو یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، نئی زمین بچھے گی، نئے آسمان بچھیں گے. اللہ زمین پر 40 دن بارش برسائے گا. 40 دن فوار، ہلکی ہلکی یہ بارش سبزہ اگاتی ہے. وہ بارش کیا کرے گی؟ ہماری ہڈیاں اگائے گی، ہڈیاں. اور دنیا میں کتنے کھرب ہا کرب انسانوں کی ہڈیاں ہیں. وہ کیا قادر شہنشاہ ہے، مجال ہے میرا یہ نوخن کہیں اور چلا جائے، یہی مجھے لگائے گا، یہی ہڈی میری واپس کرے گا، میرا ہی دل واپس آئے گا، میری آنتیں واپس آئیں گی. ڈھانچے بنیں گے، ڈھانچے بنتے جائیں گے. 40 دن میں سب ڈھانچے مکمل، شیر، چیتے، گیدڑ، بھیڑیے، انسان، سب جنات، سب. پھر وہ یوں سور اٹھائے گا، اللہ اس میں روحیں ڈالے گا، پھونک مارے گا تو ایسے پروانوں کی طرح روحیں نکلیں گی اور ہر انسان کے ناک میں داخل ہوں گی. اور یوں چلتے چلتے جو ہی پاؤں کے انگوٹھے کو روح ٹچ کرے گی، ایک دم قبریں یوں کھلیں گی اور یہ نکلیں گے. وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقِّ، وہ وعدہ حق قریب آ گیا. اور ایک دم قبریں پھٹیں گی اور وہ نکلیں گے. کیسے نکلیں گے؟ ایک دم کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، مر گئے، یہ کس نے اٹھا دیا؟ یہ کون کہیں گے؟ نافرمان، کافر، نافرمان. اس کے جواب میں ایمان والے مرد عورت کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ وہ دن ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور نبیوں نے سچی خبر سنائی تھی. ہائے، پھر ہانکا جائے گا، ننگے بدن، کیا مرد کیا عورت. میدان محشر میں سب کو اللہ اکٹھا فرمائے گا. پھر سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کپڑے پہنائے گا، پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑے پہنائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ سارے نبیوں کو کپڑے پہنائیں گے. پھر بتاؤں، پھر اللہ مؤذن کو کپڑے پہنائے گا. یہ جسے تم 2 ٹکے کا نہیں سمجھتے ہو، جو 2 ٹکے کا ملازم ہوتا ہے مؤذن، 4تھے نمبر پر مؤذن کو کپڑے پہنائے جائیں گے. پھر اللہ جسے چاہے گا پہنائے گا. علماء ہیں، شہداء ہیں، متقی ہیں، نیک ہیں، عابدات ہیں، عابدین ہیں، مسلمین ہیں، مسلمات ہیں، مومنین ہیں، مومنات ہیں، قانتین ہیں، قانتات ہیں، صابرین ہیں، صابرات ہیں، صادقین ہیں، صادقات ہیں. پھر اللہ اس کے بعد جس کو چاہے گا پہنائے گا اور جس کو چاہے گا مسلسل اللہ تعالیٰ ننگا کھڑا کرے گا. آج فیصلے کا دن ہے. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج میرا اللہ کہے گا مجرم الگ ہو جاؤ. آج یزیدی لشکر الگ ہو جائیں اور حسینی لشکر میرے کافرے کے نیچے آ جائیں. آج ظالم فرعون، نمرود، حامان، شداد ایک طرف، آج مظلوم
نیک متقی عابدات زاہدات، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، آج میرا عرش کا سایہ ہے۔ اللہ چاہتے تو یہاں بھی کربلائیں روک دیتے، اللہ چاہتے تو یہاں بھی حسین جیسی پاکیزہ ہستیوں کا خون نہ گرتا، گردنیں نہ کٹتی، لیکن یہ کائنات امتحان کی جگہ ہے، یہاں مشقت کی گھاٹیوں سے گزر کر اللہ ملتا ہے۔ سوتے سوتے، کھاتے کھاتے، پیتے پیتے، شرابیں پیتے، زنا کرتے اور مستیاں کرتے کہو ہم جنت میں پہنچ جائیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، یہ دار الامتحان ہے۔ یہاں ایسی پاکیزہ ہستیوں کو نسلوں سمیت ذبح ہونا پڑا، نیزوں پہ چڑھنا پڑا، اور یہ امتحان ہے۔ یزید جیسے درندوں کو اللہ نے تخت پہ بٹھا دیا، شمر جیسے درندے حسین جیسی عالی ہستی کے ہونٹوں سے کھیل رہے ہیں، ذبح کر رہا ہے، ابن زیاد کے سامنے سر ہے اور یوں چھڑی مار رہا ہے، یہاں منہ کے اوپر چھڑیاں، اور کہتا ہے ایسا حسن آج تک نہیں دیکھا، مرنے کے بعد بھی ایسا کھلتا ہوا مسکراتا ہوا چہرہ آج تک نہیں دیکھا۔ حضرت انس کھڑے ہو کر کہا او کم بخت، یہاں چھڑی نہ مار، میں نے ان ہونٹوں کو دیکھا ہے، نبی کے ہونٹوں نے ان ہونٹوں کو چوما ہوا ہے۔ مشقتوں سے جنت کا راستہ ہے۔ ایک آدمی رشوت پہ رشوت لے رہا ہے، ایک آدمی حلال میں پس پس کے دن گزارتا ہے، ایک آدمی اندھا دھند چل رہا ہے، ایک قدم قدم پہ اللہ سے ڈر کے چلتا ہے، ایک آدمی رات کو اللہ کے سامنے رو رہا ہے، ایک شراب کی محفل میں ناچ رہا ہے، برابر ہو جائیں؟ مصلے پہ بیٹھی، ایک گھنگرو باندھ کے ناچ رہی، یہ اور کسی طرف اس کی آنکھ نہیں اٹھتی، ایک نکاح کر کے بھی زنا کرتا ہے، یہ دونوں برابر ہو جائیں؟ یہ امتحان کی جگہ ہے۔ اللہ چاہتا تو ایسی کربلائیں قائم نہ ہوتی، لیکن آج آ گیا میرا اللہ، وجاء ربک والملک صفا صفا، وہ اللہ، وہ اس کے فرشتے، وجیء یومئذ بجہنم، وہ اس کی جہنم، وازلفت الجنۃ للمتقین، وہ اس کی جنت، وان منکم الا واردها، وہ پل آ گیا، وہ پل آ گیا، نضع الموازین القسط، وہ ترازو آ گیا، یوں ہل رہا ہے۔ طارق جمیل صاحب تیار ہو جاؤ، بولو یہ خطبے بیان تقریریں کس لیے کرتے تھے، آج جواب دینا ہوگا، لاؤ اچھا برا لاؤ، آج سب تولے جائیں گے، تولی جائیں گی۔ اور عجیب بات بتاؤں، سب سے پہلے کیا تولا جائے گا؟ سب سے پہلے کیا تولا جائے گا؟ سب سے پہلے خامد کا بیوی سے سلوک تولا جائے گا، اور بیوی کا خامد سے سلوک تولا جائے گا۔ نماز بعد میں، روزہ بعد میں، حج زکوٰۃ عمرے تبلیغیں بعد میں، پہلے دیکھو بیوی سے کیا کرتا تھا، تولو، بیوی آ گئی، دیکھو خامد سے کیا کرتی تھی، تولو، اس کے بعد باقی حساب شروع ہوگا۔ پھر اگر نیکیاں گھٹ گئیں تو رب ذوالجلال کی قسم، چہرہ کالی رات، جسم پہ کالے لباس آگ کے بنے ہوئے، اور ایک فرشتہ اعلان کرے گا ان فلان ابن فلان قد خفت موازینہ وشقی شقاء لا یسعد بعدہ ابدا، فلاں فلاں کا بیٹا ناکام ہو گیا، نیکیاں گھٹ گئیں، فلاں کی بیٹی نیکیاں گھٹ گئیں، ناکامی، آئے لگے گا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، بس پھر فرشتے جھپٹا مارے۔ کیسے؟ مجھے دیکھو، اگر مرد ہے تو فرشتہ یوں پکڑے گا، کہاں سے؟ یہاں سے نہیں، دنیا کی پولیس یہاں سے پکڑتی ہے، ہتھ کڑی، اللہ کی پولیس کہاں سے پکڑے گی؟ اے یہاں سے، یوں ہاتھ مارے گا، اے یہاں، اور اس جبڑے کو یوں کھینچے گا، سارا جبڑا وہاں تک چلا جائے گا، اور یہ کلا بازیاں کھاتا ہوا گر کر کہے رحم کرو رحم کرو رحم کرو، تو وہ کہے گا رحمان نے رحم نہیں کیا، میں کیسے کروں؟ اور عورت کو کہاں سے پکڑیں گے؟ منہ میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے، عورت کے منہ میں نہیں، عورت کو سر کی چوٹی سے پکڑیں گے اور یوں جھٹکا دیں گے، وہ ہزاروں کلا بازیاں کھا کر گر کر کہے گی رحم کرو رحم کرو رحم کرو، وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کیسے کریں؟ اوے میرے عزیزو، میں اپنے دماغ سے نہیں بول رہا، گھڑ گھڑ کے نہیں بول رہا، کائنات کے نبی کی سنا رہا ہوں۔ یہ سب کچھ میرے نبی دیکھ کے رائے ہیں، دیکھ کے بتا رہے ہیں۔ میرے نبی کا علم کتابی نہیں تھا،
میرے نبی کا علم اللہ کا علم تھا جو اللہ نے براہ راست سینے پر اتارا۔ ہلاکت ہے، تباہی ہے، کہے گا یا لیتہا کانت القاضیہ، اے موت آجا مجھے مار دے، ما اغنی عنی مالیہ، ارے میری دولت کہاں گئی، ہلک عنی سلطانیہ، میری حکومت کہاں گئی، آج کسی کام نہیں ہے۔ اور اگر نیکیاں بڑھ گئیں، مردی عورت، آہا، ساتھ ہی اعلان ہوگا فلاں فلاں کا بیٹا، فلاں فلاں کی بیٹی، قد ثقلت موازینہ وصید سعادتا لا یشقع بعدها ابدا، لا تشقع بعدها ابدا، فلاں فلاں کا بیٹا، فلاں فلاں کی بیٹی، نیکیاں بڑھ گئیں، کامیاب ہو گیا، نیکیاں بڑھ گئیں، کامیاب ہو گیا، اب کبھی ناکام نہ ہوگا، کبھی ناکام نہ ہوگی۔ اس اعلان کے ہوتے ہی اگر پہلے سے کپڑے پہنے ہوئے پتہ نہیں ہے، یا پہلے سے ننگا ہے پتہ نہیں ہے، تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ کہیں گے کپڑے پہناؤ، میرے بندے بندی کو سجاؤ، جنت کے جوڑے لاؤ۔ اب جنت کے جوڑے تو ہیں 130 فٹ کی ہائٹ پہ سلے ہوئے، اور یہ تھا 5.25 فٹ 5.5 فٹ، تو یہ یوں نکلے گا، ایسے اس کا قد نکلے گا، ایسے جیسے کرین سے ڈنڈا نہیں نکلتا، یوں بڑھتے 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 یہ بڑھتی 130 فٹ کی ہائٹ پہ جا کر کھڑے ہوں گے، اور اللہ 100 جوڑے پہنائے گا، اور سر پہ تاج سجائے گا، اور چہرے پہ اپنے نور کی تجلی ڈالے گا۔ اور آپ بھی تو ڈگری لیتے ہو نا، آپ بھی ڈگری لیتے ہو نا، تو اللہ ڈگری دے گا سیدھے ہاتھ میں ڈگری دے گا، اور جو فیل ہو رہے ہیں ان کے الٹے ہاتھ میں ڈگری آئے گی۔ الٹے ہاتھ والے کہیں گے یا لیتنی لم اوت کتابیہ، ہائے یہ میرے ہاتھ میں کیوں آ گئی، ولم ادر ما حسابیہ، ہائے مجھے حساب کا پتہ نہ تھا، یا لیتہا کانت القاضیہ، ارے موت آجا مار دے، نہیں ختم۔ اور جس کے سیدھے ہاتھ میں آئے گی وہ کہے گا ہو ام اقرؤ کتابیہ، نعرہ مارے گا۔ قرآن بڑا خوبصورت کلام ہے، قرآن نعرے کو لفظ بنا رہا ہے۔ آپ لوگ جب پاس ہوتے ہو تو آپ نعرے نہیں لگاتے، ہو چھوٹا بچہ خوشی کا سب سے زیادہ اظہار مسرت نعرہ، ہو بے ہنگم آواز۔ اور جب اللہ جنت دے دے اور جہنم سے بچا لے، یہ تو چھوٹے چھوٹے ڈگریاں ہیں، یا چھوٹا سا الیکشن ہے، پتہ نہیں جیتے جہاں جیت گیا تو 4 سال 5 سال پیچھے کہانی ختم ہے۔ تو اب یہ رائٹ ہارٹ میں پیپر آنے کا مطلب ہے اوئے ہوئے 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 ہمیش کی جنت، ہمیش کی زندگی۔ اذان ہو جائے تو وہ کہیں گے تم کیسے کامیاب ہو گئی، تم نے اتنا بڑا پیپر کیسے حل کر لیا، ارے میرے بھائی، ارے میری بہن، یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ تو جواب انی ظننت انی ملاق حسابیہ، او میرے بھائی، او میری بہن، مجھے پتا تھا میں نے پیپر دینا ہے، میں نے حساب دینا ہے، میں تیاری کرتا رہا، میں تیاری کرتی رہی۔ لاہور کی رنگینیوں نے مجھے دھوکے میں نہ ڈالا، آزمائش کی بھٹیوں نے مجھے کندن بنایا، ٹھوکروں نے مجھے استقامت سے نوازا، لوگوں کے تانوں نے میرے دل کو اور مضبوط کیا، ذلت کے توق نے مجھے اور اللہ کے قریب کیا۔ آج میرا پیپر ہے اور یہ میری کامیابی ہے، اور اوپر سے اللہ کی آواز آئے گی فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، میرے بندے کو خوبصورت زندگی کی مبارک دو۔ کہاں؟ فی جنت عالیہ، او عالی شان جنت، اس میں کیا ہے؟ قطوف ہے دانیہ، خوشے پکے ہوئے، پھل پکے ہوئے، کیا کریں؟ کلو، کھاؤ، پھر وشربو، پیو، پھر ہنیہ، ہنیہ کا کیا مطلب ہے؟ کھاؤ، نہ بیماری نہ پخانہ، پیو، نہ بیماری نہ پیشاب۔ پوری جنت میں کوئی ٹوائلٹ کوئی نہیں، کیسی عجیب بات، پوری جنت کوئی ٹوائلٹ کوئی ہاتھ دھونے کے لیے بیسن کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، جو کھاؤ گے اللہ ایک پسینے میں ہضم کرے گا۔ اور کھانا کوئی، یہ کھانے جتنا اچھا کھانا ہوتا ہے نا،
جتنے خوشی سے ڈالتے ہو نا اتنے اوکھے ہو کے نکالتے ہو، جتنا سادہ کھاتے ہو اتنا سوکھا وہ چلا جاتا ہے، جتنا چٹخارے سموسے پکوڑے اور پتہ نہیں کی مصیبتاں تو اتنا ہی اوکھا ہو کے وہ نکلتا ہے۔ آہا، ایسے خامد میاں بیوی بیٹھے ہوں گے تو ایک پرندوں کی ڈار آئے گی، پرندے وہ کیا کہنے آئے؟ کہیں گے یا ولی الرحمن اتاکلونی، حضور آپ مجھے کھائیں گے؟ بیگم صاحب آپ مجھے کھائیں گی؟ میاں صاحب آپ مجھے کھائیں گے؟ میں بہت بڑھیا ہوں۔ دوسرا کہے گا نہیں 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 میں اس سے زیادہ بڑھیا ہوں۔ تیسرا کہے گا نہیں نہیں میں اس سے زیادہ۔ وہ خود اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ آپ نے تو دیہاتی ماحول نہیں دیکھا، اور یہ برائلر مرغیاں جو بیچاری کھڑی کھڑی فوت ہو رہی ہوتی ہے، تم کھا کے اس کے کیا بنو گے؟ تمہاری جوانی کو بیچاری داغ نہ لگے تو کیا لگے؟ فوت شدہ شہد تسی کھاندے ہو، کھلوتی فوت ہوئی ہوندی، جڑی پیر نہ چاہ سکے اس توڑا پیر کتھے چاہ، جڑی شدی قوم ہی نہ کر سکے اس تو کی بلوانا ہے۔ تو میں دیہاتی ماحول کا، ہم بچپن میں ہمارے بجلیاں کوئی نہیں اور مہمان رحمت ہوتا تھا۔ ہماری دادیاں رات کے 12 بجے بھی مہمان آتا تھا، واللہ کہتی تھی بسم اللہ بسم اللہ، رب دی رحمت آ گئی، رب دی رحمت آ گئی۔ اور لکڑی اٹھاؤ، مرغی ذبح کرو، کیا کچھ نہ کرو، پکا کے دو۔ اب دن کے 12 بجے بھی مہمان آئے تو بیگم کہتی منہ اٹھاتے آ جاندے، پتہ نہیں کتھوں آ جاندے، منہ چاہتے آ جاندے۔ بخل کا دور آئے، نوکر پیچھے پیچھے ہوتا تھا، مرغی آگے آگے ہوتی تھی۔ ہمارے دیرے کا نوکر تھا چاچا گامو، وہ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا، وقت بے وقت مہمان آ رہا ہے، مرغیاں ہوتی تھیں تو وہ بھاگ رہا ہوتا تھا اور مرغی آگے آگے بھاگ رہی ہوتی تھی، اور وہ نوجوان آیا پھدو میاں دا پرانا آیا ککڑ نپو ہے ککڑ نپو، وہ آگے آگے وہ چاچا گامو پیچھے پیچھے ککاں 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 کر کر اخیر چودی تھک کے ڈھانا ہی ہوندہ ہے۔ تو یہ پرندے خود آ رہے ہیں، حضور مجھے کھائیے، آپ اس کو چھوڑیں آپ مجھے کھائیں۔ اچھا ایک پرندہ بولے گا یا ولی الرحمن، میں آپ کو اپنی سنوں ان کی نہ سنوں، رعیت من الجنت تحت العرش، میں نے جنت الفردوس کی گھاس کھائی ہے، وشربت من ماء السلسبیل، اور میں نے سلسبیل چشمے کا پانی پیا ہے، آپ مجھے ٹیسٹ کرو۔ کہیں گے ہاں یار تو پیش کر، چونکہ موت نہیں ہے، موت نہیں ہے، اگر آپ پورا بھی کھا جاؤ گے وہ پھر زندہ ہو جائے گا، لہٰذا ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ہم کھائے گئے تو پھر زندہ کیسے ہوں گے۔ تو وہ اس کے پر ہوں گے، کبھی آپ نے مور کو ناچتے دیکھا ہے؟ چند 100 پر ہوتے ہیں اس کے 70,000 پر ہوں گے، ان کو یوں پھیلایا گیا ایسے، ہر پر میں ہزاروں رنگ ہوں گے۔ اس کے جلوے میں میاں بیوی کو کھانا ہی بھول جائے گا، اس کی بہاری دیکھنے میں لگ جائیں گے، تو پھر وہ یوں کرے گا، ایک ایسے حرکت دے گا اپنے پروں کو، ہر پر سے کھانے کی ایک ڈش تیار سامنے آ کے رکھی جائے، 70,000 قسم کی ڈشز، کھاتے جاؤ کھاتے جاؤ کھاتے جاؤ، ہر لقمے کی لذت پہلے سے زیادہ، آخری لقمے کی لذت سب سے زیادہ۔ یہ کیا صلہ ہے؟ حرام چھوڑنے کا، رشوت چھوڑنے کا، جھوٹ چھوڑنے کا، سود چھوڑنے کا، سٹا چھوڑنے کا، جوا چھوڑنے کا، چوری چھوڑنے کا، ڈاکہ چھوڑنے کا صلہ ہے۔ اگر میرا اللہ کہہ رہا ہے شراب نہ پی، اللہ کی قسم خود تیار کر کے بیٹھا ہے، کہہ رہے آ تو جاؤ، ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا۔ ایک ہوگا جنت میں شراب کا منظر جو بوفے ہوتا ہے، بوفے خود ڈالو اور پیو اور کھاؤ، تو بوفے کہیں بھی نہیں ہے، ہر جگہ نوکر ہی ہیں، لیکن درجہ کا فرق بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ تعبیر کر رہا ہے کہ نیچے والے جنتی سراہی اٹھائیں گے، جام میں ڈالیں گے، ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافور، خود ڈالیں گے اور پئیں گے۔ ایک اس سے اوپر وی آئی پی کلاس ہے، نیچے بھی نوکر ہی پلائیں گے، یہ ذہن میں رکھنا، نوکر ہی پلائیں گے۔ تعبیر کا فرق کر کے درجات کا فرق بتایا ہے۔ ہاں یسقون فیہا کاسا کان مزاجها زنجبیلا، وہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جنتی بیٹھے ہوں گے، نوکر آ کے پیش کرے گا، یہ جی
زنجبیل کی شراب ہے، نوش فرمائیں۔ میرے رب کی قسم، مجھے دیکھنا، یہ میں نے انگلی ڈالی اور یہ باہر نکالی، یہ ہلکا سا پانی کا قطرہ اس کے اوپر لگا ہوا ہے، ہلکا سا۔ یہ قطرہ لے کر آسمان پہ بیٹھ کے یوں کر دے تو ساری کائنات میں اس قطرے سے خوشبو پھیل جائے گی۔ یہ میرے نبی کی خبر ہے۔ دو ہو گئی۔ تیسری منزل، اوہو، جس کو صرف ترجمہ کیا جا سکتا ہے، منظر کشی نہیں کی جا سکتی۔ وی 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 آئی پی، جتنے مرضی وی لگا دو، وی آئی وی آئی وی آئی وی آئی پی وی آئی وی وی آئی، کہ وہاں کیا ہے؟ آہا، وہاں کیا ہے؟ آہا، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، وہاں اللہ خود پلا رہا ہوگا، وہاں اللہ ساقی ہوگا۔ ہاں میرا بندہ، میں دیکھتا تھا تو شراب کی محفلوں میں بھی ہاتھ نہیں لگایا، تو نے ہر گناہ سے اپنا دامن بچایا۔ آج دیکھ اپنے رب کا دیدار کر، آنکھوں